سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں خلیفۃ الرسول کا لقب ملا ہے۔ یہ خلیفۃ الرسول کا لقب کسی اور صحابی کے اعزاز میں نہیں ہے۔ خلیفۃ الرسول یہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا کہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات باقی صحابہ کرام سے الگ ہیں، باقی صحابہ کرام سے مختلف ہیں۔ باقی صحابہ بعد میں آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے۔ جب کوئی نہیں تھا اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب نبی تنہا تھے اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب دین کا آغاز تھا اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ تھے، نبی کے ہم سفر تھے، نبی کے ساتھ چلنے والے پھرنے والے، نبی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی خصوصیات باقی صحابہ سے یوں الگ ہے، سب سے زیادہ نبی کے ساتھ وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہے۔ نبی کے ساتھ سفر میں بھی رہے، نبی کے ساتھ جنگوں میں بھی رہے، نبی کے ساتھ غار میں بھی رہے، نبی کے ساتھ سفر بھی کیے، نبی کے حجرے میں بھی رہے، آج بھی انہی کے ساتھ مدفون ہیں۔ جتنا قریبی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے اتنا کسی کا نہیں رہا۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ خلیفۃ الرسول صرف ملا ہی لقب اسی وجہ سے ہے کہ وہ نبی کے قریب ہیں، نبی کے ساتھ رہے، نبی کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، نبی کا چلن کیسا تھا وہ ان کے سامنے تھا، نبی کی گھر کی زندگی کیسے تھی وہ ان کے سامنے تھی، نبی باہر کیسے تھے وہ بھی ان کے سامنے تھا، نبی جنگوں میں کیسے گئے وہ بھی ان کے سامنے تھا۔ اسی وجہ سے انہیں خلیفۃ الرسول کا لقب دیا گیا ہے۔